اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ یہ سورہ الکہف کی آخری آیت ہے۔ سارے مضامین کو اسی ایک آیت کے اندر گویا سمیٹ دیا گیا ہے۔ دو گروہوں کا ذکر چلا آ رہا تھا، بتایا جو اس بات کو مان لیں، یہ جو ایمان کی بات، توحید کی دعوت، قرآن کی دعوت جو سامنے آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے رہنمائی، جو اس کو مان لیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر جگہ ایمان اور عمل صالح، ایمان لاؤ اللہ کے اوپر اور عمل صالح سے، نیک اعمال سے، اللہ کی فرمانبرداری سے اپنے ایمان کا ثبوت دو۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے مہمان نوازی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس رکھا ہوا ہے، سب سے اعلیٰ جنت ہے، جہاں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جو یہ چاہیں گے ان کو دیا جائے گا، اور مزید اللہ اپنے فضل سے ان کو نوازے گا۔ وہ اللہ جس کے بارے میں مالک فرماتا ہے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہ اگر یہ سمندر پورا یہ استعمال کرو سیاہی کے طور پر، روشنائی کے طور پر، اور ساری زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں ان کو قلم بناؤ لکھنے کے طور پر، آج کے دور میں بات کہی جاتی تو سارے کمپیوٹر اور سپر کمپیوٹر کو اکٹھا کر لو، اور اللہ کی باتیں اگر آپ لکھنا شروع کر دیں، اس کی تعریفیں، اس کی قدرتیں، لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، تو یہ سارے کے سارے سمندر ہیں، یہ ختم ہو جائیں، ساری کلمیں گھس جائیں، ختم ہو جائیں، سارے کمپیوٹر بھر جائیں، ان کی میموری ختم ہو جائے، سپر کمپیوٹر ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں گی قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، سب کچھ ختم ہو جائے لیکن اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں، چاہے اتنی اور لے آؤ، اتنی اور لے آؤ، اتنی اور لے آؤ، اللہ کی باتیں پھر بھی ختم ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ کی کتاب کی، اللہ کی قدرتوں کی، اللہ کی صفات کی اگر کوئی کتاب آپ لکھنا چاہیں تو اس کا دیباچہ جو ہوگا، اس کا پہلا پیراگراف بھی ابھی ختم نہیں ہوگا کہ اللہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اتنی قدرت والا مالک ہے، اتنی عظیم ہستی ہے، انسان کے دماغ کے اندر اتنی تعریف نہیں آ سکتی ہے، اور اصل تعریف اللہ کی وہ ہے جو خود اس نے اپنی تعریف کی ہے، وہ اصل تعریف ہے اس کی، وہ کسی کی تعریف کا محتاج ہی نہیں ہے، نہ فرشتوں کی، نہ انسانوں کی، نہ جنات کی، وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اس کی شان بہت بلند ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ فرمایا اپنے بارے میں بھی بتاؤ، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی اپنا بھی تعارف کرو کہ انسانوں، میں تمہاری طرح انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ وہی آتی ہے، اللہ نے اپنا پیغمبر بنایا ہے، یہ اس کا احسان ہے، اس کا انتخاب ہے، اور وہی کا نچوڑ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ لوگوں، تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا داتا، تمہارا دستگیر، مشکل کشا ایک ہستی ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو کوئی اس بات کو مانتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، اب جس کسی کو یہ یقین آ جائے کہ اس کا ایک مالک ہے، اس کا ایک خالق ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس دنیا کے بعد قیامت آنی ہے، اٹھنا ہے، انسانوں نے یا تو جنت میں جانا ہے یا تو جہنم میں جانا ہے، اب کوئی اور مقام نہیں ہے۔ اعراف والے بھی بڑا لمبا عرصہ اعراف کے اوپر رہیں گے، پھر آخر وہ بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور آخری جو تقسیم ہوگی، ایک جنتیوں کا گروہ ہے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک جنت والے ہیں اور ایک آگ والے ہیں۔
لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون، وہ برابر نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں جنت والے اور جہنم والے۔ کہیں فرمایا جنت والوں کی خوش نصیبی کا کیا ٹھکانہ، کہیں فرمایا جہنم والوں کی بدبختی کا کیا کہنا۔ کہیں کہا کہ جنت والے اونچے اونچے پلنگوں کے اوپر بڑے بڑے تختوں کے اوپر نظارے کر رہے ہوں گے، عیش کے اندر ہوں گے، لگژری سے بہت آگے کی ان کی زندگی ہوگی، اور ان کا مالک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے راضی ہو جائے گا، ان کو نوازے گا، جو آج دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے تصور نہیں کیا ہے۔ اس طرح عزت اور اکرام کے ساتھ رکھے جائیں گے، ہمیشہ کی جوانی ان کو دی جائے گی، ہمیشہ کی عزت ان کو دی جائے گی۔ ان کے رشتہ دار، ان کے دوست جو مومن ہوں گے، وہ ان کے آباء و اجداد میں سے بھی جو مومن ہوں گے، ان کے اندر نسلوں میں سے بھی جو مومن ہوں گے، ہر جگہ مومن کی شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے۔ آج اعتراض کرتے ہیں کہ ہر وقت آپ مومن مومن اور ایمان ایمان کی رٹ لگائے ہو۔ یہ آگے جا کے ان کو پتہ چلے گا ایمان کیا ہوتا ہے اور مومن کیا ہوتا ہے۔ اس آخری مومن جو صدیوں کروڑوں خربوں سال جہنم کی آگ کے اندر رہنے کے بعد جب نکلے گا تو وہ اپنے آپ کو خوش قسمت ترین انسان محسوس کرے گا اور کہے گا مالک جو میرے اوپر آپ کی رحمت اور شفقت ہوئی ہے اپنی مخلوق میں سے آپ نے کسی کے اوپر نہیں کی ہے۔ جب وہ نکلے اس وقت پتہ چلے گا ایمان کیا ہے اور مومن کیا ہوتا ہے۔ تو اس انداز سے بتایا گیا کہ جو کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے اور اس کو یقین ہے کہ ایک دن اس نے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ بس دنیا میں نیک اعمال کی طرف رغبت کرے، آگے بڑھے، نیکیوں میں آگے بڑھے، اچھے اعمال کرے۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ چیز ہمیشہ ہر وقت اپنے دماغ میں تازہ رکھے، کیونکہ اگر پوری زندگی آپ نے شرک کے خلاف جہاد کیا ہے، ایمان کی زندگی بسر کی ہے، عمل صالح کرتے رہے ہو، زمین اور آسمان کو نیکیوں سے بھر دیا ہے، لیکن ایک شرک اگر زندگی کے آخری دور میں بھی اور آخری گھنٹے آخری منٹ میں بھی اگر شرک کی طرف آپ نے کچھ جھکاؤ دکھایا اپنا، اس کے لیے نرمی کی، تو اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں اندر رہنا پڑے گا، ساری کارگزاری کے اوپر سے ہی پھیر دی جائے گی۔ یہ مالک کے وقار کا معاملہ ہے، یہ مالک کی عزت کا معاملہ ہے۔ اور سمجھانے کے لیے کہ عام انسانوں تم کیا ہو، یہ میری کتاب پڑھو۔ سورہ الانعام کے اندر 18 نبیوں کے اعمال کا ذکر کیا، بڑی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے کہ بڑے حوصلے والے اولو العزم یہ پیغمبر گزرے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان لگا دی ہے اور کیا کچھ انہوں نے برداشت نہیں کیا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کا جو کچھ کیا کرا ہے سارا غارت کر دیا جاتا۔ سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا ذکر کیا اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا عمل بھی ضائع ہو جائے گا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور بالضرور تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ تو یہ انداز ہے انبیاء کا۔ آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی، جس انداز سے غلطی ہوئی، بھول ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، مالک اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، ہمیں معاف نہ کیا مالک، تو اس کے بعد خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤں گی۔ تو یاد رکھیے جس کو معافی مل گئی اس دن وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اس دن جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہے، وہ صحیح معنوں میں مراد کو پا گیا، وہ صحیح معنوں میں سمجھدار ہے، وہ صحیح معنوں میں اللہ کی رحمت اور فضل ہے اس کے اوپر، وہ جیت گیا بازی، اب ہمیشہ ہمیشہ کی عیش میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی یہ ایک دھوکے کا سامان ہے، یہ آزمائش ہے، یہ عارضی ہے، یہ وقتی ہے، اسی میں آزمائے جا رہے ہو، کسی کو دے کے آزمایا، کسی کو نہ دے کے آزمایا، کسی کو بیمار، کسی کو صحت مند رکھا، کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا، کوئی اس دور میں پیدا ہوا، کوئی اب پیدا ہو گیا، کسی نے بعد میں پیدا ہونا ہے، لیکن آزمائش سب کی ایک ہی ہے، ایمان خالص کی آزمائش ہے، اور آخری لمحے تک اس کے اوپر جم جانے کی
شرط لگائی گئی، اس شرط کے ساتھ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، زور دیا گیا اس کے اوپر کہ جنہوں نے کہہ دیا میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، ثم استقاموا، پھر استقامت دکھائی اس نے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد آزمائش شروع ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لایا اس کی کیا آزمائش کرنی ہے، اس کی تو آزمائش ہے ہی نہیں، آزمائش تو مومن کی ہے۔ اور مالک فرماتا ہے ضرور بالضرور میں ہر طرح کے حالات میں ڈال کے تمہیں آزمائشوں میں ڈالوں گا کہ آپ مومن ہیں، اصلی مومن ہیں، یا صرف زبان کے اقرارم باللسان ہے، یا تصدیقم بالقلب بھی ہے۔ تو دل کی گہرائی کے ساتھ جس نے اس ایمان کو قبول کیا ہے، دل کی گہرائی کے ساتھ اس بات کو سمجھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پکارے جانے کے لائق ہی نہیں ہے، تو پھر کہاں سے آگے یہ پکاریں یا علی مدد یا رسول مدد، کوئی نظر و نیاز کے لائق ہی نہیں ہے، پھر کہاں سے آگے یہ 11ویں اور 12ویں کے کیک اور 10 محرم کے شربت کہاں سے آگے، یہ پھلیاں پنڈارے کہاں سے آگے، یہ مرغیاں اور بکرے اور چھترے کہاں سے آگے جو دوسروں کے نام پر کرتے ہو، جب اللہ کے علاوہ کوئی بھروسے اور توکل کے لائق ہی نہیں ہے، تو یہ تعویذ گنڈا کہاں سے آ گیا، یہ امام زامن کہاں سے آ گیا، جب اللہ کے علاوہ کوئی رکوع اور سجود کے لائق ہی نہیں ہے، یہ مورتیوں کے سامنے، یہ قبروں کے سامنے، مزاروں کے سامنے، پیروں کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ اتنی سادہ سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ عام طور پر لوگ کہتے ہیں شرک کیا چیز ہے، کیونکہ اتنا اگر آپ زور دیتے ہیں تو سارے یہی تو زور دیتے ہیں، پھر آپ کو نئی بات کون سی کہتے ہیں؟ سارے کہتے ہیں بریلویوں کے پاس جاؤ، دیوبندیوں کے پاس جاؤ، اہل حدیثوں کے پاس جاؤ، سلفیوں کے پاس جاؤ، سارے کہتے ہیں شرک ناقابل معافی جرم ہے، شرک نہیں کرنا چاہیے، شرک سے توبہ جی۔ حتیٰ کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس بھی جاؤ تو وہ بھی یہ نہیں کہتے ہم شرک کرتے ہیں، کوئی کبھی کسی قوم نے یہ نہیں کہا ہاں ہم شرک کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ہم شرک نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم نہیں عبادت کرتے ہیں، ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو کہ ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جو کچھ کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، واسطے وسیلے دیتے ہیں، یہ سب کچھ جو کچھ کرتے ہیں اللہ یقربون الی اللہ زلفیٰ، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ اس طرح خوش ہوتا ہے، اباء و اجداد سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، تو کیا وہ غلط تھے؟ اور اگر یہ شرک ہوتا، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں شرک ہے، یہ شرک ہے، تو اگر یہ شرک ہوتا تو پھر اللہ کیوں چلنے دیتا ہے اس کو؟ بتائیے، اللہ کیوں نہ روک دیتا ایک دم؟ یہ ساری چیزیں ہر دور کے کافر کہتے رہے، ہر دور کے مشرک یہی کہتے رہے، حتیٰ کہ قرآن میں تو یہاں تک کہا گیا جب قیامت کے دن ان کے اوپر مقدمہ قائم کیا جائے گا تو یہ مشرک قسم کھا کے کہے گا یا اللہ تیری قسم ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ تو بتائیے اس سے کیا مسئلہ ختم ہو جائے گا؟ اس سے مسئلہ نہیں ختم ہوگا، پھر منہ پر ٹھپے لگائے جائیں گے، پھر ان کے ہاتھ پاؤں گوئیاں دیں گے جو یہ حرکتیں کرتے رہے تھے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، جس طرح ایک چھوٹے سے شعر کے اندر یہ بات اس انداز سے بیان کی گئی ہے، لیکن لوگ غور نہیں کرتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، اللہ سے نا امیدی، اور مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہ شعر عام طور پر لوگ بتوں کی طرف، کیونکہ بتوں کا لفظ حضرت نے استعمال کر دیا، اب یہی سمجھتے ہیں مسلمان کو جو بتوں سے امیدیں لگائے گا صرف وہ شرک کرنے والا ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ باقی ہم تو مزاروں سے امید لگا کے بیٹھے ہیں، ہم تو پیر صاحب سے امید لگائی ہوئی ہے، ہم تو انبیاء کو پکارتے ہیں، ہم تو دربار والے کو پکارتے ہیں، ہم تو یا علی مدد کہتے ہیں، یا رسول مدد کہتے ہیں، یا غوث المدد کہتے ہیں۔ تو ہم نہیں، بلکہ وہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ، یا یہ ہندو لوگ ہیں، یہ مشرک ہیں۔ ہم تو شرک نہیں کرتے، کبھی نہیں مانتے ہیں، شرک نہیں کرتے، حالانکہ پوری چیز اس کے اندر شامل ہے۔ مزاروں سے تجھ کو امیدیں، پیروں سے تجھ کو امیدیں، جمہوریت سے تم کو امیدیں، عوام سے تجھ کو امیدیں، گھوڑے کو پوج رہے ہو اس سے امیدیں، مورتیوں سے امیدیں، انبیاء کو پکارنے والوں، اولیاء اللہ کو پکارنے والوں، کہاں کہاں تم نے امیدیں لگائی ہو، کہاں کہاں جا کے ماتھے ٹیکتے ہو، کہاں کہاں جا کے پھلڑیاں بانٹتے ہو، مرغیاں چڑھاتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو، یہ ساری امیدیں تو ہیں نا۔ پھر نام رکھتے ہو، یہ اولاد ہوئی ہے، یہ پیرا دتا ہے، یہ طفیل محمد ہے، یہ کرامت حسین ہے، یہ پیرا دتا ہے، یہ غوث بخش ہے۔ بتاؤ کہاں کہاں تمہارے یہ عقیدے ہیں؟ تو پھر میں بھی نہ کہہ دوں اور مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ یہی شرک ہے، یہی کفر ہے، یہی انکار ہے۔ اسی کا انکار کراتا ہے یہ کلمہ جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔
کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی داتا دستگیر مشکل کشا نہیں. جن قبر والوں کو پکارتے ہو یا مورتیوں کو جس طرح پکارتے ہو، جس طرح مورتی نہیں سنتی ہے اس طرح قبر والا نہیں سنتا ہے. اور جس طرح مورتی کچھ نہیں دے سکتی ہے، ایک پتھر ہے، انسانوں نے اس کو بنایا ہے، اسی طرح تمہارا مزار انسانوں نے بنایا ہے، اس کے اوپر پتھر اور سنگ مرمر انسانوں نے لگایا ہے، خود بخود نہیں بن گیا ہے. چادر انسانوں نے چڑھائی ہے، وہاں عرس اور میلے انسانوں نے جا کر کیے ہیں، تم نے جا کے ان کو رونق بخشی ہے. دلیل دیتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے تو پھر یہاں رونقیں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ وہی رونقیں تم نے لگائی ہیں. پوری پوری رات ان مزاروں کے اوپر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، پوری پوری رات وہ منظر ہوتا ہے جو بیت اللہ میں منظر ہے. رات کے 2 بجے جاؤ تو وہاں طواف ہو رہا ہوگا، اللہ سے فریادیں کی جا رہی ہوں گی، کاش اس پر قائم رہتے. پھر اپنے علاقے میں جب جاتے ہیں تو پوری پوری رات علی جویری کے مزار پر جا کر دیکھو، محی الدین چشتی کے مزار پر پوری رات میلہ لگا ہوتا ہے. بر امام جا کر دیکھو، بلے شاہ جا کے دیکھو، ہر جگہ یہ قوم ہے یہ پوری طرح شرک کے اندر شرابور ہو گئی. اور ان کے بڑے بڑے علماء ان کو منع کرنے کی بجائے ان کو اور تھپکی دیتے ہیں. ان کے بڑے بڑے علماء، اندازہ لگائیے. باقی جو عام مولوی ان کی بات اب کیا کریں، بڑے بڑے علماء ہیں. ڈاکٹر اسرار جیسا آدمی کہتا ہے وحدت الوجود حق ہے، وحدت الوجود قرآن سے ثابت ہے. اندازہ لگائیے، یہ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں شرک کو. علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ چاہے یہ چشتی اور رسول اللہ کا نعرہ لگائیں یا تھانوی اور رسول اللہ کا نعرہ لگائیں، چڑھاوے چڑھائیں اور سر میلے کریں، لیکن ان کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں، یہ امام ہے ہمارے. اندازہ لگائیے. تو بتاؤ پھر تمہارا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور یہی آیت دیکھیے کتنے زور دے کے اس آیت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بتایا قل انما انا بشر مثلکم. کن کو کہا جا رہا تھا؟ کس کے لیے کہا جا رہا تھا؟ کیا سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ یہی تو وہ اعتراض تھا دوسری طرف سے کہ ہماری طرح انسان ہو، کیسے رسول مان لیں؟ اللہ تعالیٰ نے گویا جواب دیا کہ ان کو کہو ہاں بالکل تمہاری طرح انسان ہوں، تمہاری طرح انسان ہوں. وہی آتی ہے اور اللہ نے نبی بنایا ہے. یہ بات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ الہکم الہ واحد. تو بڑا زور دے کے علی انجینئر کہہ رہے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کو کہے کہ ہماری طرح انسان ہے وہ کافر ہے. اندازہ لگائی، یہی الفاظ بولے ڈاکٹر اسرار نے کہ جو ہماری طرح کہے. گویا قرآن کا جواب دیا ہے انہوں نے. اللہ کہہ رہا ہے تمہاری طرح انسان ہو، تمہاری طرح انسان ہے. یہ کہتے ہیں جو ہماری طرح انسان کہے وہ کافر ہے. اور آگے سنیے دلیل کیا دے رہے ہیں. علی انجینئر صاحب کہتے ہیں نبی علیہ السلام پیچھے سے بھی دیکھتے تھے، اور وہ ایک واقعہ بیان کرتے جس میں صفیں سیدھے کرنے کا معاملہ ہے کہ میں تمہارے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. تو یہ معجزے کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پچھلی صفیں بھی دکھا دی معجزانہ طور پر، جس طرح مکہ میں رہتے ہوئے بیت المقدس دکھا دیا، سامنے سے کر دیا سارا معاملہ. یہ معجزات ہوتے ہیں. معجزات کو دلیل بنا کے کہو کہ انبیاء انسان نہیں ہیں یا بشر نہیں ہیں. پھر اس طرح کے اور دلیلیں معجزات کو پیش کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام دیکھو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، کوئی اور انسان مردوں کو زندہ نہیں کرتا، وہ باذن اللہ کرتا تھا. تو معجزات کو اس انداز سے دلیل بنا کے اپنے شرکیہ کفریہ عقائد کو ثابت کرنا یہ مناسب نہیں ہے. عوام کو بتاؤ، علماء کا کام ہے کھول کھول کے قرآن کی بات کو الحمدللہ سے لے کر والناس تک ایک ہی مسئلہ اللہ کے بندو، توحید کا معاملہ، ایمان خالص کا مسئلہ ہے. اور آج امت مسلمہ دوسروں کو کیا کہا جائے جن کے پاس قرآن ہے، حامل کتاب قرآن. اس سے پہلے بھی ہوا ہے جن کو کہا گیا تھا قل یا اہل الکتاب، اے کتاب والو. ان کے اوپر بھی کتابیں نازل ہوئی تھیں، لیکن جب وہ مشرک بن گئے تھے تو ان کو کہا گیا کہ اے کتاب والو، یہ کتاب اب اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کے پہلے کافر نہ بنو. تو یقین کیجئے آج اگر اس کتاب کی دعوت اٹھائی جائے تو یہ قرآن والے، یہ آخری امت، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے سب سے پہلے اس دعوت کے انکاری ہوتے ہیں، اس کے دشمن بنتے ہیں. تو یہ معاملہ اللہ کے بندو ہمارا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. یہ قرآن کی دعوت آپ کے سامنے لا رہے ہیں، کیونکہ امت مسلمہ آج پوری دنیا میں جو ذلیل و خوار ہو رہی ہے اسی شرک کی وجہ سے ہو رہی ہے. ایک مسئلہ ہے، بالکل علاج بھی ایک ہی ہے، توحید اس کی دعوت. کیونکہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس طرح اصلاح کر رہا ہوں جس طرح پہلے اصلاح ہوئی ہے انسانوں کی، اور آئندہ جب کبھی اصلاح ہوگی اسی طریقے سے ہوگی جس طرح میں کر رہا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے یہ دعوت اٹھائی تھی، سب سے پہلے یہ مسئلہ بیان کیا تھا. اس کو آج بیان نہیں کرتے ہیں. اگر نبی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو اپنے
سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ دیکھو وہاں انصاف ہوا تھا، وہاں جناب سب کو ایکول حقوق ملے تھے، یہ ہوا تھا، وہ یہ بات کی باتیں ہیں۔ پہلے 13 سال مکہ کے اندر الہکم الہ واحد کی دعوت، نبی علیہ السلام بتوں کے خلاف بولتے تھے، مزاروں کے خلاف بولتے تھے، ان کو توڑنے کا حکم دیتے تھے، اور تم مزاروں کے سامنے سجدے کرتے ہو، جا کے حلوے بانٹتے ہو اور کہتے ہو تم نظام مصطفیٰ قائم کر دو گے، مدینہ والی ریاست بنا لو گے۔ کیوں دھوکہ دیتے ہو اپنے آپ کو اور اپنی پوری قوم کو؟ جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا، جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا آگ میں، اس ایمان کے بغیر جو بھی مرے گا۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ممات یشرک باللہ شیئن دخل النار، کہ شیئن بھی شرک کیا جس نے اور اس کی موت آ گئی، بس پھر وہ آگ میں داخل ہو گیا۔ اب اس کے لیے استغفار بھی نہیں کر سکتے ہو کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ اسی لیے ان کے جنازے ہم نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے مالک نے منع کر دیا ہے۔ اسی لیے ہم ان کو امام نہیں مانتے ہیں، ان کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، چاہے پاکستانی مولوی ہو، چاہے انڈیا کا مولوی ہو، چاہے مکی مولوی ہو، چاہے مدنی مولوی ہو، جو بھی مولوی ہے جو دین کے اوپر اجرت لیتا ہے اور جس کا عقیدہ خراب ہے، وہ امام تو کیا مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے۔ بالکل یہ آخری بات ہے اللہ کی کتاب کی، اور جو ان کو اپنا امام بنائے گا، اللہ کی کتاب فتویٰ لگاتی ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو ان طاغوتوں کو، اللہ کے دین کو روکنے والوں کو، اللہ کی دعوت کو، حق اور باطل کو مکس کرنے والوں کو، دنیا داروں کو، اجرتیوں کو اپنا امام بنائے، اپنا لیڈر بنائے، مالک فرماتا ہے یہ پیچھے چلنے والے، یہ مقتدی ان کی بات ہو رہی ہے، یہ سارے کے سارے کافر ہیں اور یہ ہمیشہ آگ کے اندر رہیں گے۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، غور کرو بات کہاں سے چلی تھی اور بات بگڑی ہے اور کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔